جس سے تم حق مانگ رہے ہو اس کے پاس کوئی نیکی نہیں ہے، کوئی نیکی بچی نہیں کہ اس کی نیکیاں اٹھا کر میں تجھے دوں، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ جب پہلا بندہ یہ بات سنے گا تو اللہ سے کہے گا اللہ اگر اس کے پاس نیکیاں نہیں بچی تو جو میرے گناہ ہیں وہ اٹھا کے اس کے سر پہ لا۔ یہ صحیح مسلم کی بھی ایک حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی نے اپنی امت کے مفلس کا ذکر کیا ہے۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک رات مدینہ طیبہ میں ایک آواز آئی رات کے وقت، ایسے محسوس ہوا کہ کوئی دشمن ہے جو حملہ آور ہونا چاہتا ہے۔ صحابہ کرام آواز سن کر اپنے اپنے ہتھیار لے کر گھروں سے باہر نکل آئے اور جمع ہو کر سب سے پہلے اس آواز کی سمت کا تعین کیا کہ آواز کس طرف سے آئی تھی۔ تعین کرنے کے بعد صحابہ کرام اس طرف چلنے لگے، جانے لگے۔ رات اندھیری تھی، گھٹا ٹوپ اندھیرا تھا۔ ابھی تھوڑا سا ہی صحابہ کرام چلے کہ اس طرف سے ایک تیز رفتار گھوڑے کی آواز آئی، اس کے ٹاپوں کی آواز آئی کہ کوئی تیز رفتار گھوڑا ہے جو اس طرف آ رہا ہے۔ صحابہ اور چوکنے ہو گئے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد
جب وہ گھوڑا قریب آیا تو وہ سیدنا ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھوڑا تھا، بغیر زین کا گھوڑا تھا، اور اس کی ننگی پیٹھ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوار تھے۔ تلوار آپ کے گلے کے اندر تھی، اور آپ صحابہ سے کہنے لگے کہ خطرے کی کوئی بات نہیں ہے، واپس چلو واپس چلو، خطرے کی کوئی بات نہیں ہے، واپس چلو۔ اور وہ گھوڑا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس پر سوار تھے اپنی سست رفتاری کی وجہ سے مشہور تھا، ابو طلحہ انصاری کا گھوڑا تھا، لیکن آپ نے اس پر ہاتھ پھیر کر کہا کہ یہ تو بڑا ہی سبک رفتار، ہوا کی طرح بھاگتا ہے۔ صحابہ کرام کو تسلی ہو گئی کہ خطرے کی کوئی بات نہیں ہے، سب صحابہ اپنے گھروں کو واپس لوٹ۔ امام بخاری نے اس حدیث کو نقل کرنے سے پہلے سیدنا انس بن مالک کے جو الفاظ نقل کیے ہیں وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ خوبصورت انسان تھے، سب سے زیادہ سخی انسان تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ بہادر انسان۔ آواز آنے پر لوگ گھروں سے نکلے، تیاری کی، اور جب تک صحابہ کرام گھروں سے نکلے اللہ کے نبی اس سمت جا کر دور تک مشاہدہ کر کے آگے تنہا تنہا اکیلے۔ یہ آپ کی بہادری کی علامت تھی کہ آپ سب سے زیادہ بہادر انسان تھے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری مشہور ہے، شیر خدا آپ کا لقب ہے، فاتح خیبر ہے، لیکن جنگ بدر کے موقع پر وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے رہ کر آپ کی پناہ میں لڑتے تھے، سب سے آگے اللہ کے نبی ہوتے تھے، ہم آپ کے پیچھے پیچھے، سب سے زیادہ دشمن کے قریب اللہ کے نبی، سب سے زیادہ دشمن پر وار کرنے والے اللہ کے نبی، ہم آپ کے پیچھے رہ کر جہاد کرتے تھے، آپ کے پیچھے رہ کر قتال کرتے تھے۔ تو بہادری میں تو کوئی اللہ کے نبی کا ثانی نہیں تھا، اس قدر آپ بہادر تھے، جیدار تھے، دلیر تھے، نڈر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو خلق کے اعتبار سے بھی مکمل ترین بنایا تھا اور خلق کے اعتبار سے بھی مکمل بنایا تھا، جسمانی طور پر بھی مکمل اور کامل انسان، اور اخلاقی اعتبار سے بھی کامل اور مکمل انسان۔ کوئی بڑا ڈیل ڈول نہیں تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، جسے عام جسامت ہوتی ہے انسان کی ویسے ہی آپ کی جسامت تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے اندر بہادری رکھی تھی۔ رکانہ اور رکانہ کا بیٹا یزید دونوں پہلوان تھے، اپنے زمانے کے مشہور، اور ایسے پہلوان تھے کہ کسی چمڑے کے اوپر بیٹھ جاتے تھے، گائے کا چمڑا جیسے، اس کے اوپر بیٹھ جاتے تھے، اور 10 آدمی اس چمڑے کو کھینچنے کی کوشش کرتے تھے، لیکن چمڑا ان کے نیچے سے کھینچ نہیں سکتا۔ 10 آدمیوں جتنا ان کا وزن تھا، ایسے بہادر اور بڑے بڑے طاقتور پہلوان تھے۔ لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف ہاتھ پکڑ کے ان کو بچھاڑ دیتے تھے، ہاتھ پکڑتے تھے اور ان کو لٹا دیتے تھے، زمین کے اوپر گرا دیتے تھے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت تھی۔ تو کامل ترین انسان تھے، بہادر ترین انسان تھے، نڈر تھے، دلیر تھے، شیر تھے، لیکن اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عاجز تھے، عاجز انسان تھے، معاف کرنے والے، برداشت کرنے والے، تحمل مزاج، درگزر سے کام لینے والے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا سب سے تابناک پہلو کہ آپ بدلہ نہیں لیتے تھے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کے الفاظ ہیں کہ من تکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لنفسہ قط، اپنی ذات کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی انتقام نہیں لیا، گالی کا جواب گالی سے نہیں دیا، غصے کا جواب غصے سے نہیں دیا،
کسی نے آپ کو پتھر مارے تو آپ نے جوابی پتھر نہیں برسائے. اللہ کے نبی نے ہمیشہ لوگوں کی غلطیوں پر، ان کی گستاخیوں پر، ان کی کمی کوتاہیوں پر اللہ کے نبی نے درگزر کیا، معاف کی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کی یہ صفت بیان فرمائی، الذین ینفقون فی السراء والضراء، وہ لوگ جو جنت کے وارث بنیں گے، جنت میں جائیں گے، فرمایا وہ خرچ کرنے والے ہیں، تنگی میں بھی خوشحالی میں بھی. ینفقون فی السراء والضراء، اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر جیسے بھی حالات لاتا ہے وہ خرچ کرتے رہتے ہیں، خوشحالی میں بھی خرچ کرتے ہیں، تنگی میں بھی خرچ کرتے ہیں. والعافین عن الناس والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، غصے کو پی جانے والے. کاظمین الغیظ، غصہ آتا ہے لیکن غصے کو پی جاتے ہیں. والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں. یہ جو برداشت کا رویہ ہے نا، یہ ایک مومن کی پہچان ہے کہ یہ غصے میں اپنے آپ پر کتنا کنٹرول رکھتا ہے. ایمان کے دائرے میں رہ کر اپنے غصے کو کنٹرول کرنا یہ مومن کی اعلیٰ ظرفی کی نشانی. اور اللہ کو ایسے مومن پسند ہیں. اللہ نے مومنوں کی یہ صفت بیان فرمائی، اور مومنوں میں سب سے بڑے مومن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ خرچ کرتے تھے، تنگی میں خوشحالی میں، غصے کو پی جاتے تھے، لوگوں کو معاف کرتے تھے. یہ جو صفت ہے نا معاف کرنے والی یا برداشت کرنے والی، یا جس کو ہم تحمل مزاجی کہتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کو بڑی پسند ہے. اللہ کو یہ صفت بہت پسند ہے. 9 ہجری میں جو وفد آئے بہت سارے، جسے عام الوفود کہا جاتا ہے 9 ہجری کو، کہ بڑی تعداد میں وفد آتے تھے مدینہ طیبہ اور مسلمان ہوتے تھے. عبد القیس علاقے کا نام ہے، قبیلے کا نام ہے، وہاں کا بھی ایک وفد آیا. اور صحابہ کرام دیکھتے رہتے تھے مدینہ کی طرف آنے والے راستوں پر. اور مسجد نبوی کچی مسجد، چھوٹی چھوٹی اس کی دیواریں، اندر بیٹھ کر باہر کا منظر دور تک نظر آتا تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد ہی میں تشریف فرما تھے کہ جب یہ وفد آیا عبد القیس کا. اب وہ نہ جانے کتنے دنوں سے چل رہے تھے اور ان کو بڑا اشتیاق تھا، شوق تھا کہ ہم مدینہ جا رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کریں گے. تو جیسے ہی مسجد نبوی کے باہر پہنچے تو فرط محبت میں کوئی جانور سے ہی نیچے کود گیا اور دوڑتا ہوا مسجد میں آیا. کسی نے جانور کو بٹھایا، باندھنا بھی گوارا نہیں کیا، اور کوئی ایسے ہی بٹھا کر اپنا سامان باہر چھوڑ کر سیدھا مسجد میں آ گیا کہ اللہ کے نبی کا دیدار کرنا ہے، رسول اللہ سے ملنا ہے. یہ سب کچھ انہوں نے محبت میں کیا. سارے مسجد میں آ گئے لیکن ایک شخص باہر رہا. وہ آرام سے اس نے سب کا سامان سمیٹا، جس کا جانور کھلا ہوا تھا باندھا، جس نے سامان باہر چھوڑ دیا تھا وہ سامان سمیٹا، لوگوں کی جوتیاں صحیح کی، آرام سے تسلی سے سارے معاملات کر کے، اور آخر میں وہ مسجد کے اندر داخل ہوا. پتہ چلا کہ یہی وفد کا سربراہ ہے، وفد کا امیر یہی ہے. اشجع عبد القیس اس کا نام تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب وہ ملا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مخاطب ہو کر کہا کہ یا اشجع ان فیک لخصلتین یحبہم اللہ، تمہارے اندر 2 خوبیاں ہیں، ایسی خوبیاں کہ اللہ کو وہ 2 خوبیاں بہت پسند ہیں. اب سب سن رہے ہیں، سب کے سامنے اللہ کے نبی تعریف کر رہے ہیں. اور یہ آپ کی عادت تھی کہ جس کے اندر جو خوبی ہے، جس کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوالٹی پیدا کی ہے، اس کا اظہار کیا جائے، بتایا جائے. اور یہ چیز تو اللہ کو پسند ہے. بتانے کا، کہنے کا مقصد کہ سارے اس کو سنیں اور سب اس چیز کو اپنانے کی کوشش کریں. میں 2 خصلتیں ہیں اللہ کو بڑی پسند ہیں جو تمہارے اندر ہیں. نمبر 1 الحلم، تحمل مزاجی، بردباری جسے ہم کہتے ہیں. بردباری، تحمل مزاجی، یہ اللہ کو بڑی پسند ہے. والانات، اور معاملہ فہمی، کون سا کام کس وقت کرنا ہے، یہ معاملہ فہمی اللہ تعالیٰ مومن کے دل و دماغ کے اندر ڈالتا ہے.
اور ایک مومن ہر معاملے کو، ہر کام کو اس کے وقت میں کرتا ہے، اور جب کام وقت کے کیا جائے، سلیقے سے کیا جائے، اللہ کو بڑا پسند آتا ہے۔ میں یہ دو خوبیاں اللہ کو بہت پسند ہیں کہ تحمل مزاجی ہو، بردباری ہو، برداشت ہو، اور دوسرا معاملہ فہمی ہو، یہ اللہ کو بڑی پسند ہے۔ اشجع نے کہا اللہ کے نبی کیا اللہ تعالیٰ نے میرے اندر یہ چیزیں پیدا کی ہیں؟ یہ اللہ کی طرف سے مجھے عطا کی گئی ہیں؟ فرمایا ہاں، اللہ کی طرف سے یہ تمہیں چیزیں عطا کی گئی ہیں، اس پر تم اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کرو کم ہے۔ ان چیزوں کو اپنانا چاہیے، تحمل مزاجی کو، جیسے ہمارے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شمار واقعات آپ سنتے ہیں، لیکن اتنا تحمل تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اتنا تحمل تھا کہ جانی دشمن کو اللہ کے نبی معاف کر دیتے، جانی دشمن کو۔ یہ غزوے سے واپسی کا واقعہ ہے مشہور۔ اللہ کے نبی نے ایک جگہ پڑاؤ کیا اور دوپہر کا وقت تھا، کھانا کھایا، نماز بھی پڑھی، اور آپ نے کہا تھوڑی دیر دوپہر کا آرام کر لو، کیلولا کر لو، پھر آگے نکلیں گے۔ صحابہ کرام درختوں کے نیچے چلے گئے، میدان تھا، درخت تھے دور دور، ان درختوں کے نیچے سائے میں چلے گئے، جا کے لیٹ گئے۔ سفر کی حالت میں تھے، تھکے تھے، سب کی آنکھ لگ گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک درخت کے نیچے لیٹے تھے، اکیلے تھے۔ مشرکوں کا ایک بندہ تعاقب میں تھا، وہ دبے قدموں آیا، آپ کی ہی تلوار جو آپ نے درخت کے ساتھ لٹکا رکھی تھی، وہ تلوار اس نے نکالی ہے، نیام سے اس کو نکال کے اور آپ کے اوپر سونت کر کھڑا ہو گیا۔ اللہ کے نبی کی آنکھ کھل گئی۔ اب دیکھیں اللہ کے نبی لیٹے ہوئے ہیں اور دشمن تلوار لیے آپ کے سر پہ کھڑا ہے، اور موقع نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کر سکیں، اور کہہ رہا ہے من یمنعک منی، آپ کو کون بچائے گا؟ اب اس حالت میں بچنا آپ کا مشکل ہے، آپ کو کون بچائے گا؟ اللہ کے نبی نے ایک ہی لفظ کہا، اللہ، اللہ بچائے گا۔ اس نے دوبارہ کہا، آپ کو کون مجھ سے بچائے گا؟ آپ نے دوبارہ کہا، اللہ۔ لفظ اللہ کے اندر بڑی طاقت ہے نا۔ تبارک اسم ربک ذو الجلال والاکرام، تبارک اسم ربک ذو الجلال والاکرام، تمہارے رب کا جو نام ہے بڑا برکت والا ہے۔ بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ۔ کل امر ذی بال لم یبدا ببسم اللہ فہو اقطع، ہر اچھا کام اگر بسم اللہ سے نہ شروع کیا جائے، اللہ کا نام لے کر آغاز نہ کیا جائے، بے برکتہ ہوتا ہے، اس کے اندر سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر دعائیں بسم اللہ سے شروع ہوتی ہیں، بسم اللہ۔ 29-30 کام ایسے ہیں روزمرہ کے جو اللہ کے نبی کرتے تھے اور بسم اللہ سے آغاز کرتے تھے، بسم اللہ، بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ، اللہ کے نام۔ تو اللہ کے نام کے اندر بڑی طاقت ہے۔ اس کے علاوہ اللہ نے یہ طاقت کسی اور نام میں نہیں رکھی۔ وہ لوگوں کی زبانوں پر کوئی بھی آ جائے، اللہ کے نبی کا نام آ جائے، سیدنا علی کا نام آ جائے، کسی ولی کا نام آ جائے، نہ کسی ولی کے نام میں، نہ سیدنا علی کے نام میں، اور نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام میں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت رکھی ہے، یہ طاقت صرف اللہ کے نام میں ہے، اللہ کے نام۔ آپ نے کہا اللہ بچائے گا، کیا ہوا؟ تھر تھر کامنے لگ گئے ہاتھ، تلوار گر گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے آرام سے، سکون سے، کوئی پریشانی نہیں، کوئی گھبراہٹ نہیں۔ اب آپ نے اٹھ کر وہ تلوار اٹھائی اور اب اس کے اوپر آپ نے تلوار سونتی اور کہا اب بچاؤ، اب بتاؤ تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ وہی سوال جو اس نے۔ اب وہ کافر تھا بیچارہ، تھر تھر کانپنے لگ گیا۔ آپ بچائیں گے، آپ ہی معاف کریں گے، آپ بڑے رحم دل ہیں۔ فرمایا نہیں، تمہیں بھی مجھ سے اللہ ہی بچائے گا، تمہیں بھی مجھ سے اللہ ہی بچائے گا۔ اب صحابہ کی آنکھ کھل گئی اور صحابہ کرام منظر دیکھ رہے ہیں۔ فرمایا یہ آیا تھا، تلوار مجھ پر سونت کر مجھ سے پوچھ رہا تھا کون بچائے گا، اور دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ساتھ کیا کر دیا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ جانی دشمن کو اللہ کے نبی نے معاف کر دیا اور کہا جہاں سے آئے تھے واپس چلے جاؤ، جانے دیا۔ اللہ اکبر، ہم تو باندھ دیں اس کو، ماریں، اس کی جان نکال دیں، اس نے یہ کیا، اس نے وہ کیا، اور پھر
ہمیں غصہ دین کے نام پر نہیں آتا، نہیں، سیاسی لیڈروں کے نام پر، نام لحاظ جو سیاسی لیڈر ہیں ان کی کوئی توہین کر دے، گستاخی کر دے، ہم تڑپ جاتے ہیں، سر سے پاؤں تک مچل جاتے ہیں، ہمارے لیڈر کی توہین کر دی۔ ادھر اللہ اور اس کے رسول کی توہین ہو رہی ہو، کچھ نہیں، دینی شاعر کی توہین ہو رہی ہو، کچھ بھی نہیں، یعنی ایمانی غیرت ختم ہو گئی اور سیاسی غیرت ہمارے اندر جاگ رہی، سیاسی غیرت جاگ رہی، شخصیات کی غیرت جاگ رہی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جانی دشمن کو معاف کر دیا، جانی دشمن، یہ آپ کا تحمل تھا۔ تو یہ تحمل کے جو واقعات ہیں یا معافی اور درگزر کے جو واقعات ہیں، یہ قصے نہیں ہیں، یہ کہانیاں نہیں ہیں، یہ اپنانے کی چیز ہے کہ بحیثیت ایک مسلمان، بحیثیت ایک امتی، کہ میں کلمہ گو ہوں، اپنے نبی سے محبت کا دعوے دار ہوں، اور میرے اندر اتنا بھی تحمل نہیں ہے، اتنا بھی برداشت نہیں ہے، میں گالی سن کے مچل جاتا ہوں، ایک گالی کا جواب 10 گالیوں سے دیتا ہوں، میرے سیاسی مخالفین کے لیے میرے جذبات کیا ہوتے ہیں، اللہ اکبر۔ تو اپنے آپ کو سیرت طیبہ میں لانے کی کوشش کریں، اپنانے کی کوشش کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج، آپ کا تحمل، یہ اپنانے کی کوشش کریں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ انما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم، صحیح الجامع الصغیر کی روایت ہے کہ علم سیکھنے سے آتا ہے، جس طرح علم سیکھنے سے آتا ہے بالکل اسی طرح فرمایا کہ تحمل مزاجی بھی تحمل اپنانے سے آتی ہے، برداشت کرنے سے آتی۔ آپ گھر بیٹھے نہ عالم بن سکتے ہیں، نہ گھر بیٹھے آپ تحمل مزاج بن سکتے ہیں، علم کے لیے بھی جانا پڑتا ہے، سیکھنا پڑتا ہے، زانو تلمذ طے کرنے پڑتے ہیں، مدارس کی چٹائیوں پر بیٹھنا پڑتا ہے، دو وقت کا فاقہ برداشت کرنا پڑتا ہے، استادوں کی ڈانٹ ڈپٹ سننی پڑتی ہے، وقت لگانا پڑتا ہے، تب جا کر ایک بندہ عالم بنتا ہے۔ جس نے کبھی مدرسے کا منہ نہیں دیکھا اور گھر میں کتابیں پڑھ کے عالم بن جاتا ہے، وہ مرزا جہلمی تو بن جائے گا، اسحاق جالوی تو بن جائے گا، غلام احمد پرویز تو بن کر امت کو گمراہ تو کرے گا، وہ عالم نہیں بنے، فتنہ بن سکتا ہے، وہ گمراہی کا امام تو بن سکتا ہے، ہدایت کا امام نہیں بن سکتا۔ اس کے لیے علماء کرام سے رابطہ رکھنا پڑتا ہے، سیکھنا پڑتا ہے، سمجھنا پڑتا ہے۔ بالکل اسی طرح تحمل کے متعلق بھی یہی بات ارشاد فرمائی کہ برداشت جب تک آپ نہیں کریں گے، اور برداشت کہاں سے شروع ہوگا؟ گھر سے، محلے سے۔ آپ کا پڑوسی ایسا ہے، برداشت کریں، آپ کا پڑوسی ہے، برداشت کریں، پڑوسی کی ایذا رسانیاں برداشت کریں، آپ کے اندر تحمل پیدا ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا ایک واقعہ یاد آ گیا۔ امام خطیب بغدادی نے تاریخ بغداد میں یہ واقعہ لکھا، اور اس واقعے میں ہم سے زیادہ ان کے لیے سبق ہے جو امام صاحب کے پیروکار ہیں، جو اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں، ان کے لیے۔ اور اس وقت ملک میں اکثریت نہیں کی، ہمارے اسلاف نے، ہم تو سارے اماموں کو مانتے ہیں، 4 نہیں، سیاہ ستہ کے 6 امام، پھر امام احمد بن حنبل، اللہ اکبر، امام دارقطنی، امام بیہقی، ہم تو بہت سے سارے محدثین کو امام کہتے ہیں، اور سب اماموں کی ہم اچھی اچھی باتیں مانتے ہیں، تو یہ ہمارے سر کا تاج ہیں۔ امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت الکوفی رحمہ اللہ، تو ملک میں اکثریت ان کی ہے جو ان کو اپنا امام کہتے ہیں، بلکہ امام اعظم کہتے ہیں۔ ان کے لیے سبق ہے کہ دیکھو ہمارے اسلاف نے کتنا تحمل، برداشت، بردباری اور اخلاق حسنہ سے اس اسلام کو پھیلایا۔ اسلام زیادہ تر ہمارے اسلاف کے اخلاق سے پھیلا، ہمارے اسلاف کے اخلاق حسنہ سے پھیلا۔ تلوار بہت کم چلی، اخلاق سے زیادہ اسلام پھیلا، کردار سے پھیلا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کوفہ کے جس محلے میں رہتے تھے، اسی محلے میں ایک موچی رہتا تھا۔ دن بھر وہ جوتے بناتا تھا، جوتے ٹانگتا تھا، اور رات کو گھر میں آ کر شراب چڑھاتا تھا، شراب پیتا تھا، اور شراب پینے کے بعد گل گبارہ کرتا تھا جیسے لوگ کرتے ہیں۔ اب اسی محلے میں یا پڑوس میں ایک صالح ترین انسان امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ان کا گھر ہے،
اور آپ تہجد گزار ہیں, رات کو عبادت کے لیے اٹھتے ہیں, اور ادھر سے وہ گل گپاڑا کرتا تھا. یہ آج سے 1400 سال پہلے کا دیکھیں منظر, یعنی 1300 سال پہلے کا, جب یہ مشینوں کا شور نہیں ہے, پنکھوں کا شور نہیں ہے, گاڑیوں کا شور نہیں ہے, سکون ہے. ایک گھر کی آواز دوسرے گھر میں کتنی جاتی ہوگی. اب وہ کل کو بڑا کرتا اور امام صاحب کی عبادت میں خلل ہوتا, لیکن امام صاحب برداشت کرتے رہے. اللہ اکبر, برداشت کرتے رہے. کبھی اس کا جا کے دروازہ نہیں بجایا, کبھی جا کر اس کو یہ نہیں دیا, یہ نہیں کوسنے دیے کہ میں ادھر عبادت کر رہا ہوں اور تو یہاں شور شرابہ کر. ایک رات جب امام صاحب اٹھے تہجد کے لیے تو ماحول کے اندر بڑا سکون تھا, کوئی آواز نہیں آ رہی, سکون. آپ نے اس سکون میں نماز پڑھی, لیکن تشویش ہوئی کہ آج آواز نہیں آ رہی, آج گل گباڑا نہیں کر رہا. یہ محلے میں معلوم کیا تو پتہ چلا کہ اسے تو پولیس پکڑ کے لے گئی. کسی نے شکایت کر دی ہوگی اور کسی نے, اس کو پولیس پکڑ کے لے گئی, گرفتار ہو گیا, تھانے میں بند ہے, اس زمانے کا جو تھانہ ہوگا. اللہ اکبر. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ یہ بات سن کر کچہری میں گئے, تھانے میں گئے اور پوچھا جس نے گرفتار کیا تھا کہ اس کا کیا جرم ہے, کس جرم کی پاداش میں اس کو گرفتار کیا. کہا یہ شور شرابہ کرتا ہے, شراب پی کر محلے میں سے شکایت آئی تھی. امام صاحب نے کہا میں ضمانت دیتا ہوں, آج کے بعد یہ گل گپاڑا نہیں کرے گا, میری ضمانت پر اس کو رہا کر دو, میری ضمانت پر اس کو رہا کر. اس کی ضمانت ہو گئی, اس کو باہر نکالا گیا. امام صاحب اس کے قریب گئے, اس کا ہاتھ پکڑا باقاعدہ اور اس کو کہا بھائی دیکھو میں نے تمہیں ضائع ہونے سے اور قید سے بچا لیا ہے, انشاءاللہ تم اچھے انسان بن جاؤ گے. اب جب آپ کسی انسان کے ساتھ اتنا بہترین سلوک کریں گے تو آگے سے پھر اس کے بہترین ثمرات اور نتائج تو آنا ہی ہیں. پھر کیا ہوا جی, اگلی رات امام صاحب جب دوبارہ اٹھے تو پھر سکون ہے, کوئی شور نہیں ہے. پھر آپ نے سکون سے نماز تہجد پڑھی, لیکن پھر تشویش ہوئی کہ آج سکون, آج شور کیوں نہیں ہے, آج سکون کیوں ہے. اللہ اکبر. تھوڑی ہی دیر کے بعد جب امام صاحب نے اس کے دروازے تک پہنچ کر دروازہ بجایا تو اندر سے اس کی سسکیوں کی آواز آ رہی تھی. وہ بیچارہ مصلی پر بیٹھا رو رہا تھا کہ میں اللہ تبارک و تعالی سے اتنا دور تھا اور شراب پی کر میں گل گپاڑا کر کے اللہ کے بندوں کے لیے ایذا رسانے کا سبب بن رہا تھا, اور مجھے پتہ نہیں تھا کہ میرے پڑوس میں اتنے بڑے امام رہتے ہیں, اتنے نیک اور صالح انسان رہتے ہیں. تو وہ رو رہا ہے, اللہ سے معافیاں مانگ رہا ہے. امام صاحب اگلے دن اس سے ملے تو پھر اس سے پوچھا, اس کی دل جوئی کی. اس نے کہا امام صاحب دراصل میں دن بھر محنت کرتا تھا, جوتے ٹانگتا تھا, جوتے بناتا تھا, اور جب گھر میں آتا تھا تو گھر میں کوئی فرد نہیں تھا جو میرے ساتھ بیٹھ کر بات کر سکے, میری دل جوئی کر سکے, میری ہمت بندھا سکے. کسی نے خیر کے کلمات آپ کے علاوہ میرے لیے نہیں کہے, کسی نے اس طرح میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اپنا بھائی نہیں کہا. لیکن جب آپ نے یہ سارا کچھ کیا میرے ساتھ تو میرے تو دل کی دنیا ہی بدل گئی. میں نے اللہ تعالیٰ سے شراب نوشی کی معافی مانگ لی ہے, توبہ کر لی ہے, اور آئندہ کے بعد میں کبھی یہ گناہ نہیں کروں گا. ہمارے اسلاف نے تو شرابیوں کبابیوں کو اپنے اخلاق سے مصلی پہ کھڑا کر دیا, اللہ کے سامنے لے آئے, نیک اور صالح انسان بنا دیا. اور آج ہم لوگوں کو اپنے آپ سے دور کر کے, متنفر کر کے, گالیاں دے کے, دھکے دے کر ہم کس اسلام کی خدمت کر رہے ہیں, کس ملک کی خدمت کر رہے ہیں, کس سیاسی پارٹی کی خدمت کر رہے ہیں. میرے بھائیو اپنے اندر برداشت پیدا کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی برداشت کی تھی. فرمایا معاف کرو, معاف, جس نے بھی ظلم کیا ہے معاف کرو, اور اس معافی کے عوض, درگزر کے عوض اللہ سے کیا امید رکھو, جنت کی, جنت کی امید رکھو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزوں کے نام لیے, صحیح مسلم کی حدیث ہے. فرمایا واللہ, اللہ کی قسم, آپ قسم کھائے بغیر بھی بات فرماتے تب بھی اتنی معتبر تھی جتنی قسم کے ساتھ, لیکن قسم کھا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ کی قسم
मा नकसत सदक़तुम मिन मालिन, नंबर 1, सदका करने से माल कभी कम नहीं होता। बज़ाहिर कम हो जाता, आपकी जेब से 100 रुपया निकला है, 100 रुपया तो कम हो गया। अल्लाह के नबी फरमा रहे कम नहीं होगा, ये 100 रुपया दुगना तिगना बन के वापस आएगा। अल्लाह के रास्ते में देने की आदत बनाओ, अल्लाह तुम्हारे माल को कभी कम नहीं करेगा। माल उसी का कम होता है जो सेन के रखता है। ये अल्लाह के नबी की हदीस, यानी इस हदीस पर आंखें बंद करके ईमान ले आए आप कि अल्लाह के नबी ने फरमा दिया है कि सदके से माल कम नहीं होगा। मुझे सदका देना है रोजाना, 10 रुपए दे, लेकिन रोजाना दे, रोजाना की बुनियाद पर जितनी आपकी इस्तात, तो सदके से माल कम नहीं होगा। नंबर 2, वमा ज़ादल्लाहु अब्दन बिअफ़्विन इल्ला इज़्ज़ा, फरमाया तुम लोगों को माफ करो, लोगों के गुनाहों पर दरगुजर करो, गलतियों कोताहियों को माफ करो, अल्लाह तुम्हें इज्जत देगा, मुअज़्ज़ज़ बना देगा, तुम्हारी इज्जत में इजाफा होगा। अल्लाह अकबर। हम कहते हैं हम माफ कर दें तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी? अगर मैंने उसको कुछ नहीं कहा, मेरे साथ वो ये करके गया, मेरे साथ वो ये करके, अगर मैंने उसको कुछ नहीं कहा तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी? मेरे भाई, आप इज्जतदार बनेंगे, आप मुअज़्ज़ज़ बनेंगे, आपकी इज्जत में इजाफा होगा। ये अल्लाह के नबी का फरमान है कि आप माफ करें, आपको इज्जत देना अल्लाह का काम, माफ तो करें। मुस्नद अबी याला अल-मुसली, मुस्नद अबी याला अल-मुसली के अंदर ये हदीस मौजूद है। सैयदना अनस कहते हैं रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफ़ा हमारे दरमियान बैठे हुए थे कि आप मुस्कुरा दिए, बैठे बैठे मुस्कुरा दिए, बल्कि जरा खिलखिला कर आप मुस्कुराए, आपके दंदाने मुबारक हमें नजर आने लगे। तो सैयदना उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि अल्लाह के नबी, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो, अल्लाह ताला आपको मुस्कुराता रखे, आप किस बात पे मुस्कुराएं? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि क़यामत के दिन का एक मंजर अल्लाह ने मेरे सामने रखा, उस मंजर को देखकर मैं मुस्कुरा दिया। क्या मंजर था? यानी ये हकीकत अल्लाह ताला ने अपने नबी पर आश्कारा कर दी और रसूलुल्लाह से हम तक पहुंचा दी। अल्लाह के सामने फरमाया 2 आदमी खड़े हैं, 2 आदमी अल्लाह के सामने खड़े हैं मैदान महशर में। एक कह रहा है कि अल्लाह, इस बंदे ने मुझ पर जुल्म किया था, मुझे इससे इंसाफ दिला, इसने मुझ पर जुल्म किया था, मुझे मारा था, मेरा हक दबाया था, मुझे गाली दी थी, कुछ भी, इससे मुझे मेरा हक दिलाए, इसने मुझ पर जुल्म किया था। अल्लाह ताला कहेगा इसके पास तो कुछ भी बाकी नहीं बचा, जिससे तुम हक मांग रहे हो उसके पास कोई नेकी नहीं है, कोई नेकी बची नहीं कि इसकी नेकियां उठाकर मैं तुझे दूं, इसके पास कुछ भी नहीं है। जब पहला बंदा ये बात सुनेगा तो अल्लाह से कहेगा, अल्लाह अगर इसके पास नेकियां नहीं बची तो जो मेरे गुनाह हैं वो उठा के इसके सर पे ला। सही मुस्लिम की भी एक हदीस है जिसमें अल्लाह के नबी ने अपनी उम्मत के मुफलिस का जिक्र किया है, वो बिल्कुल इसके मुशाबे हदीस। अल्लाह मेरे गुनाह इसके सर पे लाद दे, जो मेरे गुनाह हैं, अगर इसके पास नेकियां खत्म हो गई हैं। अल्लाह अकबर। फरमाया कि अभी वो ये कहेगा तो अल्लाह ताला उससे कहेगा जो हक मांग रहा था कि जरा नजरें उठाकर देख, नजरें उठाकर देख सामने जन्नत को। वो आदमी नजरें उठाएगा और जन्नत के अंदर महल्लात नजर आएंगे, सोने चांदी हीरे जवाहरात के बड़े आलीशान महल, ऊंचे ऊंचे खूबसूरत गुंबदों वाले, मोती हीरे जवाहरात याकूत और मरजान जड़े हुए खूबसूरत मनाजिर उसको नजर आएंगे। वो ये मंजर देखकर, महल देखकर अल्लाह से पूछेगा, अल्लाह ये महल किसके हैं? क्या अंबिया के हैं, सिद्दीकीन के हैं, शुहदा के हैं? अल्लाह ये महल किसके हैं? अल्लाह वदहु ला शरीक फरमाएगा, ये महल उसके हैं जो इसकी कीमत दे। लिमन आता समनुहु, जो इसकी कीमत देगा ये महल उसको मिले। अल्लाह अकबर। कीमत अदा करो और इस महल के अंदर चले जाओ। वो इंसान कहेगा, वमा समनुहु या अल्लाह, अल्लाह इसकी कीमत क्या है इन महल्लात की? और कीमत कौन दे सकता है आज के इस वक्त में, जबकि इंसान के पास कुछ भी नहीं? इसलिए कि माल दौलत तो दुनिया में रह गया,
وہاں تو خالی ہاتھ اللہ کے سامنے کھڑا. اللہ کون ہے ایسا جو اس کی قیمت دے اور قیمت دے کر ان محلات کا مالک بن جائے؟ اللہ قیمت کون دے گا اور قیمت ہے کتنی؟ اللہ فرمائے گا تو دے سکتا ہے اس کی قیمت، تو دے سکتا ہے. جو مطالبہ کر رہا تھا نا کہ مجھے اس سے حق دلاؤ، اس نے مجھ پر ظلم کیا تھا، میں تو اس کی قیمت دے سکتا ہے. بعفوی کا اخی کا، تو اپنے بھائی کو معاف کر دے. یہ معافی ہی ان محلات کی قیمت ہے، یہ معافی ان محلات کی قیمت ہے. وہ بندہ سن کر کہے گا اللہ میں نے معاف کیا، اس نے مجھ پر جو ظلم کیا، جو مجھے گالیاں دی، جو میرا مال کھایا، جو مجھے ستایا، اللہ میں نے اس کو معاف کیا، مجھے بس یہ محلات چاہیے. اللہ کہے گا اکیلے نہیں، اپنے بھائی کا بھی ہاتھ پکڑ جس کے خلاف تو کھڑا تھا، اور تم دونوں اس جنتوں کے مالک بن جاؤ. اور میرے بھائی کتنی زبردست قیمت ہے معافی کی. اور آپ کہتے ہیں جی میں اس کو معاف کر دوں گا تو مجھے کیا ملے گا؟ آپ معاف کر دیں گے تو آپ کو جنت کے محلات ملیں گے، یاقوت اور مرجان، ہیرے اور جواہرات کے محلات. آپ معاف تو کریں. تو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ جب بندہ معاف کرتا ہے اللہ اس کی عزت کے اندر اضافہ کرتا ہے. اور نمبر 3، وما تواضع احد للہ الا رفع اللہ. جو شخص اللہ کے لیے عاجزی اختیار کر لے. عاجزی اکڑ میں کیا رکھا ہے؟ اکڑ تو مردے کی پہچان ہے. مردہ اکڑ جاتا ہے، آپ اس کو کتنا سیدھا کرنے کی کوشش کریں، مردے نے سیدھا نہیں ہونا. آپ تو زندہ انسان ہیں، سیدھے ہو جاؤ، جھک جاؤ، عاجزی اختیار کر لو. عاجزی کے اندر اللہ نے رفعت رکھی ہے. وما تواضع احد للہ الا رفع اللہ. فرمایا جو اللہ کے لیے جھک جائے گا، عاجزی اختیار کرے گا، اللہ اس کو سر بلند کر دے گا. اس کو اللہ تعالیٰ کبھی جھکنے نہیں دے گا، اللہ تعالیٰ اس کو کبھی سر نگو نہیں ہونے دے گا. برداشت کرے میرے بھائی، ہمارا ماحول، ہمارا معاشرہ پھٹنے کے قریب ہے. سیاسی انتشار اتنا بڑھ گیا ہے کہ کوئی کسی کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. گھر والوں کو معاف کریں، محلے والوں کو معاف کریں، دوست احباب کو معاف کریں، مخالف پارٹی کے لوگ ہیں ان کو معاف کریں. کچھ بھی ہے برداشت کرنا سیکھیں. اور برداشت ہی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کی کامیابی رکھی. اور پھر جو ماحول ہے اس میں خاص طور پر نوجوان احتیاط کا مظاہرہ کریں کہ اپنے اداروں کے خلاف، اپنی فوج کے خلاف بالکل بھی آپ نے کسی کا ساتھ نہیں دینا. فوج کا ساتھ دینا ہے، اداروں کا ساتھ دینا ہے. اس لیے کہ جن ملکوں کی فوجیں کمزور ہوئی ہیں وہ لیبیا کی طرح، شام کی طرح اور عراق کی طرح کھنڈرات کا ڈھیر بن گئے. جب تک فوج طاقتور ہے، فوج کی پشت پناہی قوم کرتی ہے، فوج کی پشت پر قوم کھڑی رہے، اللہ کی طاقت کے بعد دوسری طاقت ملکوں کی فوج ہوتی ہے. فوج کو کمزور کرنے کی کبھی سوچے بھی نہ، فوج کے خلاف بغاوت پیدا کرنے کا سوچے بھی نہ، اداروں کے خلاف بغاوت پیدا کرنے کا سوچے بھی نہ. یہ فوج کی وجہ سے پاکستان ہے، باقی پاکستان میں ہے کیا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزت رکھی ہوئی ہے کہ ہم اسلامی ملک ہیں، ایٹمی طاقت ہیں، اور ہماری فوج دنیا کی طاقتور فوج ہے، ہماری ایجنسیاں دنیا کی طاقتور ایجنسیاں ہیں. تو موجودہ ماحول میں یہ ایک پیغام ہے کہ آپ اختلاف رکھیں، لیکن اس اختلاف کو اس حد تک نہ لے جائیں کہ ایک دوسرے کے اندر ایک دوسرے کی شکلیں دیکھنا برداشت نہ ہو، ایک دوسرے کی خوشیاں غمیاں دیکھنا برداشت نہ ہو، ایک دوسرے کے جنازے کے اندر جانا برداشت نہ ہو. یہ سب چیزیں نہیں ہونی چاہیے. تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں. ہم مسلمان ہیں، پاکستانی ہیں، ہماری پہچان اسلام ہے، اسلام ہماری ریڈ لائن ہے، اللہ اور اس کا رسول ہماری ریڈ لائن ہے، دین اسلام ہماری ریڈ لائن ہے. اس کو کراس کرنے کی کوشش نہ کریں. باقی یہ سیاسی شخصیات آج ہیں کل نہیں ہے، کوئی پارٹی آج ہے کل نہیں ہے، کوئی آج صدر ہے وزیر اعظم ہے کل نہیں ہے. ہمیں اپنے ایمان کا سودا ان پارٹیوں کے ساتھ یا ان عہدوں کے ساتھ یا ان تنظیموں کے ساتھ نہیں کرنا، بلکہ ایمان کا سودا اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کرنا ہے، دین کے ساتھ کرنا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں تحمل مزاجی اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے اندر برداشت کا مادہ پیدا فرمائے، ہم ایک دوسرے کی غلطیوں کوتاہیوں اور ایک دوسرے کی جو زیادتیاں ہیں اس کو معاف کرنے والے بن جائیں. معافی کے اندر ہی اللہ تعالیٰ نے عزت اور کامرانی رکھی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی، عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. ایک مدرسے کے سلسلے میں تعاون کا اعلان ہے.
شیخ العرب والعجم علامہ سید بدیع الدین شاہ راشدی رحمہ اللہ، انہوں نے سندھ میں الحمدللہ توحید و سنت کا ایک انقلاب برپا کیا تھا. تو نیو سعید آباد آزاد پیر جھنڈوں میں ان کا مدرسہ ہے، مدرسہ محمدیہ، جو ان کی نشانی ہے، یادگار ہے. تو قسمہ پرسی کا شکار ہے وہ مدرسہ، بھی چل رہا ہے، طلبہ طالبات اس میں زیر تعلیم ہیں، اور ان کے پوتے سید ابو حمید شاہ راشدی اور سید نصرت اللہ شاہ راشدی وہ مدرسہ چلا رہے ہیں. تو جس طرح دیگر مدارس وہ پریشانی کا اس وقت شکار ہیں، تو یہ مدرسہ بھی پریشانی کا شکار ہے. خصوصی طور پر انہوں نے تعاون کی اپیل کی ہے، ان کا نمائندہ یہاں باہر موجود ہے. تو تمام ساتھی شاہ صاحب رحمہ اللہ کے اس ادارے کے ساتھ، اس نشانی کے ساتھ بھرپور تعاون فرمائیں. اور جیسے آپ جانتے ہیں سیلابی اور بارش کی صورتحال میں اور زیادہ متاثر ہوا یہ مدرسہ، تو تمام ساتھی اس مدرسے کے ساتھ بھرپور تعاون فرمائیں. جزاکم اللہ. یہ پہلے بھی بار بار اعلان کیا گیا ہے کہ ادارہ حاضرہ میں ٹیوشن کا اہتمام کیا گیا ہے، اول تا 12ویں کلاس. آپ جانتے ہیں باہر ٹیوشن مہنگی بھی ہے، اور جو سفید پوش طبقہ ہے وہ افورڈ نہیں کر سکتا. تو الحمدللہ آپ کے اس ادارے کے اندر بچوں کے لیے ٹیوشن کی تعلیم کا اہتمام ہے، اول تا 12ویں. اپنے بچیوں کو انتہائی کم فیس میں، یعنی باہر سے بہت کم فیس ہوگی، لیکن الحمدللہ یہاں پروفیشنل اساتذہ ہیں جو پڑھاتے ہیں. تو پیر تا جمعہ یہ کلاس ہوتی ہے، شام 4:30 تا 6 بجے تک. تو طالبات کے لیے بھی کلاس شروع ہو جائے گی آئندہ، اور انگلش لینگویج کورس کی بھی کلاس ہوگی. تو تمام ساتھی محترم شرافت حسین عصری صاحب یہاں موجود ہیں، ان سے معلومات لیں اور اپنے بچوں کو یہاں پر داخل کروائیں. دعائے مغفرت کی اپیل ہے. جماعت کے فعال ساتھی حافظ بلال شاہد کے والد کا گزشتہ دنوں انتقال ہوا. دعائے مغفرت کی اپیل ہے ان کے لیے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اس کے علاوہ جو بھی ساتھی فوت ہوئے ان دنوں، اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے. دعائے صحت کی اپیل ہے. مسجد حاضرہ کے بزرگ نمازی اشتیاق صاحب کینسر کے مرض میں مبتلا ہیں، دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. فیاض شاہ مشوانی صاحب کی زوجہ کے لیے دعائے صحت کی اپیل ہے. طارق سردار صاحب کے والدین کے لیے دعائے صحت کی اپیل ہے، اور اہلیہ عبد الخالق کے لیے بھی دعائے صحت کی اپیل ہے. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے تمام بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. مرکزی جمعیت الحدیث کراچی زون بی کی طرف سے الحمدللہ آپ کی اس مسجد میں، جامع مسجد ابراہیم میں ماہانہ ایک اجتماع رکھا گیا ہے، جو ہر مہینے کے پہلے ہفتے کو بعد نماز عشاء تا 11 بجے تک منعقد ہوا کرے گا. یہ ایک تربیتی، تبلیغی اور اصلاحی اجتماع ہے، اور انشاءاللہ یہ پہلا اجتماع کل بروز ہفتہ بعد نماز عشاء تا 11 بجے تک انشاءاللہ منعقد ہوگا. یہ آپ اس کو کوئی عام سا اجتماع نہ سمجھیں، انشاءاللہ یہ الگ ہوگا، منفرد ہوگا. دیکھیں راتیں لمبی ہیں، اور آپ بھی تقریبات میں جاتے ہیں، شادی بیاہ میں 11-12 بجے تک واپس لوٹتے ہیں. تو جو تقریبات جن کی ہیں وہ تو جائیں، لیکن جن کی تقریبات نہیں ہوتی تو وہ تمام ساتھی فیملی کے ساتھ، یہاں الحمدللہ خواتین کے لیے بھی اہتمام ہے، فیملی کے ساتھ یہاں نماز عشاء میں آئیں. اور 3 گھنٹے، یعنی 3 گھنٹے بمشکل ہوں گے، 11 بجے تک یہ مختلف علماء کرام تربیتی اور اصلاحی درس دیں گے. تو فیملی کے ساتھ یہاں انشاءاللہ اس اجتماع میں تشریف لائیں. 11 بجے پھر انشاءاللہ تمام احباب کے لیے ضیافت کا اہتمام ہوگا. تو یہ ہر مہینے آپ نے ذہن نشین کر لینی ہے بات، کہ ہر مہینے جو پہلا ہفتہ ہوگا، آئندہ انشاءاللہ 3 دسمبر کو ہوگا، تو وہ بھی آپ نے ہفتے کی رات عشاء کی نماز یہاں پڑھ کے اس اجتماع میں شریک ہونا ہے. آپ نے میری بات سنی ہے کہ ہر ہفتے، ہر مہینے کے پہلے ہفتے بعد نماز عشاء تک 11 بجے اس مسجد میں تبلیغی، تربیتی، اصلاحی، منہجی ایک پروگرام ہوگا، جس میں انشاءاللہ آپ کے عقائد کی، نظریات کی، بہت سارے معاملات کی اصلاح ہوگی، اور بہت کچھ انشاءاللہ آپ کو سیکھنے کو، سمجھنے کو ملے گا. تو میری تمام ساتھیوں سے اپیل ہے کہ کل آپ نے انشاءاللہ عشاء کی نماز یہاں ادا کرنی ہے. کون کون ساتھی آئیں گے؟ آئیں گے انشاءاللہ تمام ساتھی. اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. تو ہر مہینے آپ نے اس بات کو ذہن نشین کرنا ہے کہ یہ اب ہر مہینے اللہ کی توفیق سے یہ اصلاحی اجتماع ہوگا، اور اس کو ایک مثالی اجتماع انشاءاللہ ہم نے بنا دینا ہے. اور لوگ جوک در جوک آئیں، اپنے ساتھ دوست احباب کو لائیں، دیگر احباب کو دعوت دیں، خواتین دیگر خواتین کو دعوت دیں. تو جس طرح ایک ٹولی کی شکل میں، اجتماعی شکل میں لوگ جاتے ہیں اجتماع میں، ایسا ماحول انشاءاللہ یہ پیدا کرنا ہے کہ چند ہی اجتماع میں انشاءاللہ یہ جگہ پھر انشاءاللہ کم پڑ جائے گی، اور باقاعدہ طور پر باقاعدہ اجتماع کی شکل پیش کرے گا. تو تمام ساتھیوں کو اس میں شرکت کی خصوصی دعوت ہے. تمام ساتھی
ضرور تشریف لائیں. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم واغفر من اعرض عن دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. عباد الله رحمكم الله ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله.